नाजरीन आदाब, मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शुजाउल हसन साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत खैर मकदम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस को लेकर आप क्या कहेंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर लोग दहशत में हैं, क्या है ये आखिर कोरोना वायरस? माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे जहन में एक बात चल रही थी काफ़ी रोज़ से, जब से ये कोरोना वायरस का जो है लोगों को खौफ सता रहा है कि लोग इतने मुतासिर हो रहे हैं और चाइना में मुस्तकिल परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही। तो मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई एक लेटर लिखो चाइना एम्बेसी को, उनके एम्बेसडर को बताओ कि ये जो है ऐसा कुछ नहीं है, इसका ठीक इलाज किया जा सकता है और उस पर हमारे पास भी एक इस तरह की मेडिसिन है जो दी जा सकती है जड़ी बूटियों से बनाई हुई। तो ये बात ऐसी वो रह के हवा में रह गई, मजाक में। लेकिन बहरहाल आज आप बात कर रहे हैं तो अच्छा महसूस हो रहा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि कोरोना वायरस ही नहीं, कोई भी वायरस इसी तरह से फैलता है। और वो हम हमेशा जब भी किसी जिस्म में इम्यूनिटी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी होती है और वो वायरस के चपेट में आ जाता है। और जब भी किसी वायरस के भी चपेट में आता है इंसान, तो उसको वही शक्ल होती है। उसको हेडेक होगा, आँख से पानी जाएगा, नाक से कुछ पानी बहेगा, गले में ख़राश होगी, हल्की सी खांसी होगी, कुछ लोगों का सांस फूलेगा। ये तकरीबन सारे वायरल उसमें, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, या आज ये कोरोना वायरस की बात है जो हो रही है। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ है, एक तो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह इंसान को उसकी ताकत, उसकी उससे ज़्यादा इस्तिज़ा से ज़्यादा कोई तकलीफ़ देता ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ वो देता है तो लिकुल्ली दाइन दवाऊं, हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। तो सबसे पहली चीज़ है कि उसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। दूसरी बुनियादी बात यह कि सफाई करनी चाहिए। तीसरे, कोई भी आदमी जिसकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको चाहिए कि थोड़ा सा वो अच्छी डाइट ले, बिलखुसूस कुछ खजूर बढ़ा ले, पेठा ले ले, जैतून का तेल इस्तेमाल करे। ख़ास तौर से जो लोग नज़ले ज़ुकाम खांसी में, ब्रोंकियल एलर्जी में जाते हैं, ये अमूमन वो ग्रुप होता है जो विटामिन सी की डिफिशिएंसी के हामिल होते हैं। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, जो बॉडी में स्टोर नहीं होता। जिसको उसकी कमी होती है वो उसको लेना ही चाहिए। और विटामिन सी मिलता है हमें सिट्रस फल से, संतरे, मौसमी, किन्नू, माल्टा, अंगूर, पाइनएप्पल, एक खट्टे मीठे जो रसीले फल हैं, उनको खाने से उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा होती चली जाती है और वो इस तरह की तकलीफ़ों से निकलता चला जाता है। लेकिन मुश्किल तो ये है इस माशरे की कि यहाँ पे जो है ख़वातीन भी, माएँ भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नज़ले ज़ुकाम खांसी में कोई भी संतरा खाने नहीं देता। कभी कभी मैं कहता था, अपनी क्लिनिक में कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि संतरा ठंडा है, तो मैं उनसे कहता हूँ, अरे भाई, अल्लाह मियाँ तो आपसे अक्लमंद हैं या नहीं? तो अगर उन्होंने सर्दी के ज़माने में एक ठंडा फल चलाया है तो वो सर्दी की बीमारी ठीक करने के लिए चलाया। लेकिन वो होता ये है कि जब वो फल हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा, जब भी उसूली चीज़ को इस्तेमाल करेगा आदमी, तो उसमें एग्रीवेशन होता है। खांसी थोड़ा वक्ती तौर पे बढ़ती है, वो बलगम निकालना चाहती है, तो इस वजह से वो आदमी समझता है ये हमें नुकसान दे रहा है और वो फ़ौरन वहीं रुक जाता है। तो एक तो ये जानकारी की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पे हाथ धोएं, सफाई करें और अच्छी डाइट लें, प्रॉपर डाइट जिसमें जो है प्रोटीन बढ़िया होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, और नींद पूरी प्रॉपर करें। और ख़ास तौर से जो लोग जल्दी से आपको मुतासिर कर सकते हैं, जो नज़ले ज़ुकाम में हैं, उनसे थोड़ा सा जो है थोड़ा गैप रख के सफाई सुथराई के साथ रहें और सिट्रस फल का इस्तेमाल करें। प्याज को अपनी डाइट में, ख़ास तौर से मैं बहुत दिनों से कहता हूँ इस बात को कि नाश्ते में ऐसे लोग जो दमे में हैं, खांसी में हैं, तो अगर एक प्याज वो नाश्ते में ले आएँ तो वो उससे निकल सकते हैं, तो प्याज इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर से हम एक दवा पिछले 20 सालों से चलाते हैं जो वायरल पर ही चलाते हैं, कि जिनको वेदर इफ़ेक्ट पर
کوئی بھی باڈی میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ شکایتیں ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں جب اس کا ایلوپیتھک علاج ہوتا ہے یا انگلش علاج کیا جاتا ہے تو انگلش علاج کسی بھی انفیکشن کو کیور نہیں کرتا، ایراڈیکیٹ نہیں کرتا، وہ منیمائز کرتا ہے اور دب کے رہ جاتا ہے. پھر بدلتے ہوئے موسم میں وہ پھر جگتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے ٹھیک کرو، اور پھر وہ علاج چاہتا ہے. تو پھر وہ اس میں تو صحیح اصولی علاج کرنے والے یا دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے یا پھلوں سے غذا سے علاج کرنے والے لوگوں کی تعداد کمی ہے، کچھ جانکاری کمی ہے. تو میری خواہش تو یہ ہے کہ زندگی سے کیمیکل ہٹاؤ، نیچر کے قریب آؤ، صحت کو سوچ کو پر امید رکھو، اور ایسی اچھی صحبت میں بیٹھو جو صاف ستھری باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، پیار کی. اور میں جب چھوٹا سا تھا مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے مجھے ایک حدیث یاد کرائی، اور خاص طور سے وہ حدیث جو ہے وہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ کے رسول کے زبان سے جو لفظ نکلے ہیں وہ فائنل ہیں اور اس میں وہ پر اثر ہیں اور آخر قیامت تک رہیں گے. تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث میں مکمل ضابطے نظام ہے، رعایات ہے. تو اس میں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ ہمیں چھوٹی سی عمر میں یاد کرایا گیا کہ جب بھی کوئی حادثے کی خبر سنو، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھو یا کوئی وبائی اس طرح کی باتیں آ رہی ہوں، تو جیسی اطلاع آپ کے پاس آئے، وہ خبر ملے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ کلمات پڑھ کر اپنے سے وہ بھگا دیں. یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب شیاطینی وسوسے ہیں، اور وہ ایک وسوسہ ذہن میں ڈر کا پیدا ہوتا ہے، اس کے گرد انسان سوچتا رہتا ہے اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے تو وہ میڈیسن لکھتے ہیں، میڈیسن جو ہے وہ کیمیکلز ہیں، سنتھیٹک ہیں، لیب اورنٹڈ ہیں، وہ باڈی میں کبھی جزو بدن نہیں ہو سکتی ہیں، ابزارب نہیں ہوتی، ان کے لمبے استعمال سے اور کچھ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم دوا استعمال کرے، غذا کو اپنا پراپر بیلنس کرے، پراپر اس میں پروٹین ہو، کاربوہائیڈریٹ ہو، منرلز ہوں، وائٹامن ہو، فائبر ہو، فیٹ بھی بیلنس ہو. ہماری ڈائٹ میں یہاں اومیگا 3 بہت کم ہے، تو خاص طور سے زیتون کا تیل ہے، السی کا تیل ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، یہ ہمیں استعمال میں لانے چاہیے. اور باقی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، اور اگر ایسی بات ہے تو آپ ہماری دوا لے کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. جو لوگ کسی امیونٹی کی کمزوری میں ہیں تو انشاءاللہ ان کو فیض پہنچے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو چکن ہوتا ہے اس میں بھی اس سے بھی کورونا وائرس ملتا ہے، صحیح ہے یہ؟ اصل میں چکن، یہ تو خیر بہت ساری چیزیں مارکیٹ کی ہیں، اصل ہے صفائی. دیکھو کسی بھی نمی کی جگہ میں، ٹھنڈک کی جگہ میں، پانی کی جگہ میں وائرس تیزی سے گرو کرتا ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں جو جس طرح سے مرغا اور یہ جو بوائلر وغیرہ رکھے جاتے ہیں ان میں ہائیجین کا کیا معاملہ ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، مارکیٹ کا حال. تو اگر وہ صفائی وہاں نہیں ہوگی، ان کو پراپر ڈائٹ نہیں ہوگی، ان کا وہ ٹیمپریچر وہاں صحیح نہیں ہوگا، تو بہر وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور وہ سبب بن سکتے ہیں کسی چیز کا. تو کیسے اس سے بچا جا سکے کورونا وائرس کو لے کر، کیسے پہلی بنیادی جیسے میں نے کہا، ایک تو اپنی مضبوط سوچ ہونی چاہیے، پر امید سوچ ہونی چاہیے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور غذا پراپر ہونی چاہیے، سٹرس پھل ان کے کھانے میں آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں تو یہاں کہوں گا کہ آج کل یا تو ہم زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں یا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، دونوں صورتوں میں کھانا پورا نہیں پہنچتا جو جسم کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے اس وقت کہ لوگوں کو فوڈ سپلیمنٹ کے بارے میں پڑھنا چاہیے، کہ جو ہماری کھانے کی غذائیت کو پورا کر دے، بیلنس کر دے کھانے کو، کھادیہ پورک چیزیں استعمال کرنی چاہیے. اور بالخصوص میں اس معاملے میں ریکمنڈ کروں گا نیوٹرلائٹ کو. یہاں پہ ایم وے اس کو مارکیٹ کرتا ہے، 80 سال پرانی کمپنی ہے فوڈ سپلیمنٹ کی. اور آپ اگر پڑھیں گے تو چائنا والوں کو بھی، جو چائنا گورنمنٹ نے بھی ان کو بلایا ہے اپنی مینوفیکچرنگ کے لیے کہ ہمارے یہاں کری جائیں. تو ان کے بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں، خاص طور سے نیچرل سی ان کا ایک پروڈکٹ ہے، وہ لینا چاہیے. ایک ان کا ریسپریٹری ہیلتھ کے لیے، اس میں تلسی ہے، تخم ریحان وغیرہ، اور اس میں اڑوسا ہے، اور اس میں ملیٹھی ہے. یہ کمبینیشن بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کرنے سے اس کی امیونٹی بڑھیا رہے گی.
اچھا، چین میں کورونا وائرس کیوں ہوا؟ وہاں پر بھی 3000 سے زیادہ 3000 کے سم تھنگ لوگ مارے گئے ہیں. دیکھیے یہ اس بارے میں ذاتی طور پہ کیا کہوں گا، یہ تو چناؤ ہے نا، اور میں چائنا گیا بھی نہیں کبھی، لیکن وہاں ان کے کیا حالات ہیں، ان کی کیا سوچ، کیا کھان پان، جیسا کہ مجھے معلوم ہے، بہرحال ان کا کوئی اصول تو ہے نہیں، تو اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ہوا. یہ تو سب چناؤ ہیں، اور اگر ایک بات کہی جائے تو یہ اچھا چناؤ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اس ڈھنگ سے لیں کہ بھائی دنیا یہ کہہ رہی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ چین اس کے حصے میں آیا تاکہ وہ اس کا علاج کھوجنے کی کوشش کرے، ہے نا. تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں عرف عام میں بولی بھی جاتی ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو بہرحال اور کوئی میں اس میں زیادہ وہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سب سے آگے مارکیٹ میں اور بہت ساری چیزوں میں چل رہے ہیں، تو ممکن ہے اس علاج کا دعویٰ بھی کچھ دن میں کریں. لیکن ہماری ایک بہت پرانی لمبی پرمپرا ہے جس کا ہمارا ایک اپنا ماضی ہے، ایک وراثت ہے. اور ایک دور تھا کہ حکیم اجمل خان ہمارے دلی کے، پوری دنیا طبی دنیا نے ان سے پوچھا کہ بلڈ پریشر کے لیے کوئی دوا نہیں ہے آپ بتائیے، اور انہوں نے ایک دوا ریکمینڈ کی، اور جب اس پہ دنیا نے تحقیق کی تو اس میں سے جو الکلائڈ نکلے اس کا نام بھی اجملی سین رکھے گئے. تو یہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہماری ایک بہت سنہری وراثت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پوری ایمانداری سے لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا الحمدللہ، تھینک یو. تو ناظرین، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر شجاع الحسن صاحب. ہم ان سے کورونا وائرس کے بارے میں خاص بات چیت کر رہے تھے. ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی اہم شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MNC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. شکریہ، خدا حافظ.